بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد اہلا وسہلا مرحبا، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے دین پر قائم رکھے، توحید پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کر رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ شرح بھی سن رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ کتاب التوحید کا جو متن ہے، جو ٹیکسٹ ہے، جو احادیث ہیں اور جو آیات ہیں ان کو یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ اس کتاب کی یاد کرنے کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اس میں شیخ رحمہ اللہ نے توحید کے ان موضوعات کو ذکر کیا ہے جن کی مجھے اور آپ کو روز مرہ ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے میں بکثرت دیکھے جاتے ہیں۔ شرک کی وہ مثالیں ذکر کی ہیں جو کہ بہت زیادہ کامن ہیں۔ تو اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان دلائل کا علم ہوگا، تو یقیناً آپ کی بات میں تاثیر ہوگی، آپ کی گفتگو میں طاقت ہوگی، جو کہ ان کتاب اللہ اور سنت رسول کے نصوص کی وجہ سے ہوگی۔ تو ضرور اہتمام کیجیے اس کو یاد کرنے کا، اس میں بالکل سستی نہ کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا، تو آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ چیپٹر نمبر 11 ہے کتاب التوحید کا۔ فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ: باب لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ۔ اس بات کا بیان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی شے ذبح نہیں کی جائے گی اس جگہ پر جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کچھ اشیاء ذبح کی جا رہی ہوں۔ تو آپ نوٹ کیجئے اس ٹاپک کا تعلق پچھلے ٹاپک سے کتنا اچھا ہے کہ انہوں نے پہلے ذکر کیا کہ بھئی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا جو ہے یہ شرک ہے اور حرام ہے، اور اس میں قرآن و حدیث کی دلائل پیش کیے۔ اب بیان کر رہے ہیں ایک اور مسئلہ کہ ایک شخص اللہ کے لیے ذبح تو کر رہا ہے، لیکن ایسی جگہ پہ جا کے ذبح کرے جہاں پر کچھ لوگ غیر اللہ کے لیے بھی اشیاء کو ذبح کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرق سمجھ گئے آپ؟ ذبح یہاں پر اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن ایسی جگہ پر کر رہا ہے جہاں پر آلریڈی کچھ نہ کچھ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو اللہ کے لیے کوئی قربانی دینی ہو، آپ اس کے لیے جناب کوئی درگاہ چنیں، کوئی ایسا مزار چنیں جہاں پر لوگ آ کے ان ولیوں کے نام پہ قربانیاں دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ ایسا کرنا ناجائز ہے۔ اس کی دلائل جو ہے وہ ایک دلیل انہوں نے قرآن سے دی ہے اور ایک دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دی ہے۔ تو آئیے دلیل پہ غور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا تقم فیہ ابدا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، اور اس آیت میں جب مسجد درار، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جو منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی تھی، تو مسجد درار اسے کہتے ہیں، تو جب انہوں نے وہ مسجد بنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کھڑا ہونے سے ہی منع کر دیا۔ جبکہ غور کیجئے کہ صحابہ کرام بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہاں پہ نماز اللہ کے لیے پڑھتے، لیکن چونکہ اس جگہ پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ کفار نے بنائی ہے، وہ وہاں پر صرف دکھلاوے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، تو وہ خالص اللہ کے لیے چونکہ وہ جگہ قائم نہیں ہوئی، تو اس لیے وہاں پر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یقیناً آپ کے جو مومنین صحابہ کرام تھے ان کو اس سے منع فرما دیا۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس آیت سے معلوم ہوا کہ بے شک آپ اللہ کے لیے وہ عبادت کر رہے تھے، لیکن چونکہ اس کا قصد غلط تھا، وہ جگہ درست نہیں تھی، تو اس جگہ پہ اللہ کے لیے بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ دوسری حدیث جو شیخ نے بیان کری وہ ہے ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ فرماتے ہیں کہ نظر رجل ان ينحر ابلا ببوانہ، ایک شخص نے نظر مانی کہ میں ایک اونٹ ذبح کروں گا بوانا کے مقام پر۔ بوانا یہ آج سعودی عرب کے اندر یمبو شہر سے قریب، یمبو شہر بہت مشہور شہر ہے، مدینہ منورہ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس سے قریب ایک جگہ کا نام ہے بوانا۔ تو اس نے نظر مانی کہ میں وہاں پر ایک اونٹ ذبح کروں گا، تو انہوں نے پھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں، کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس جگہ پر کیا جاہلیت کی کوئی نہ کوئی نشانی ایسی تھی جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ کیا وہاں پر کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی پہاڑ، کوئی گھر ایسا موجود تھا جس کی وہاں پر عبادت کی جا رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِّنْ أَعْيَادِهِمْ، کیا کفار وہاں پر کوئی اپنی عید مناتے ہیں، کوئی چیز سیلیبریٹ کرتے ہیں، کوئی ان کا تہوار وہاں پہ منایا جاتا ہے؟ آپ نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوفی بنذرک،
اب اپنی نظر کو پورا کر لو. فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَظْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. اگر اللہ کے گناہ کی نظر کر لیتے تو اس کو پورا کرنا جو ہے وہ تم پر لازم نہیں تھا، کیونکہ گناہ کی جو نظر ہوتی ہے اسے پورا نہیں کیا جاتا. اور پھر فرمایا وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدم، اور اس نظر کو بھی آپ پورا نہیں کر سکتے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں، جو کہ ملکیت میں نہیں. اس حدیث کو ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا. اب اس کا معنی بہت اہم ہے، اس میں آپ نوٹ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ تم نے نظر مان لی اب جاؤ جا کے جو ہے اس کو پورا کرو. نہیں، آپ نے 2 سوالات کیے، اور 2 سوالات سے کیا معلوم ہوا کہ اگر وہ 2 سوالات کا جواب ہاں میں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس نظر کو پورا کرنے کا حکم نہ دیتے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ نہ ہی وہاں پر کسی غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی اور نہ ہی وہاں پر کوئی میلہ ہوا کرتا تھا کفار کا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ وہاں پر جا کے تم قربانی دے دو. اگر وہاں پر کوئی غیر اللہ کی عبادت کی جاتی اور وہ صحابی وہاں جا کر اللہ کے نام پہ قربانی کرتے تو یہ جائز نہ ہوتا. نوٹ کیجیے. اور اگر وہاں پر ان کا کوئی تہوار منایا جاتا، کوئی ان کی خاص دینی مذہبی رسومات کی کوئی جگہ ہوتی، اگر وہاں پر جا کے وہ صحابی اللہ کے نام پر جو ہے قربانی کر دیتے تو بھی جائز نہ ہوتا، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عبادت اس جگہ پہ کی جائے جہاں پر غیر اللہ کے نام پہ عبادتیں ہو رہی ہیں. اس جگہ پر غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے اور آپ اس جگہ پہ جا کے اللہ کی بات کرنا شروع کر دیں تو اس سے منع کیا گیا. اور جو دوسرا جملہ ہے کہ وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدم، اس نظر کی بھی وفا نہیں کرنی جو آپ کی ملکیت میں نہیں. مثال کے طور پہ آپ یوں نظر مانیں جناب کہ اگر میں امتحانات میں پاس ہو گیا تو میں اپنے پڑوسی کی گاڑی جو ہے وہ اللہ کے راہ میں دے دوں گا. بھائی آپ کی پڑوسی کی گاڑی تو آپ کی ملکیت تھوڑی ہے، تو آپ اس کی ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کو بھی نظر پورا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کے ملکیت میں ہی نہیں ہے. ہاں آپ کی کوئی اپنی چیز ہے اس کو آپ نظر کر سکتے ہیں. نظر کے مسائل انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں تفصیل سے ہم بیان کریں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ان 2 دلائل سے، ان آیت اور اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ غیر اللہ کے نام پہ کچھ ذبح نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے نام پر بھی کچھ ذبح نہیں کرنا اس جگہ پر جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہو. اور تمام عبادات کو علماء نے ذبح کرنے پر قیاس کیا. مطلب ہم نماز بھی اس جگہ نہیں پڑھیں گے جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہو، ہم زکوٰۃ بھی اس جگہ جا کر نہیں دیں گے جس جگہ پہ غیر اللہ کے نام پر جو ہے لوگ زکوٰۃ دے رہے ہوں. اب آپ سے ایک سوال کریں گے جو آج کل لوگ پوچھتے بھی ہیں اس بارے میں، وہ کیا کہ جناب علماء کہتے ہیں اور بہت سے لوگ ویسٹ میں ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ کبھی کبھار کنیسے میں جماعت کرا لیتے ہیں، نماز کرا لیتے ہیں، تو کیا اس طرح کرانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی بات یاد رکھ لیجئے کہ پہلی بات کہ کنیسہ جو ہے وہ نصارہ کی یہاں غیر اللہ کی عبادت کے لیے اصل میں نہیں بنا تھا، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو نماز وہاں پڑھی جاتی ہے وہ بالکل نصارہ کی نماز سے ڈیفرنٹ ہے. جبکہ ذبح کرنا جو ہے وہ چاہے کوئی نصرانی ذبح کر رہا ہو چاہے مسلمان ذبح کر رہا ہو، ایک ہی طرز پہ وہ ذبح کیا جاتا ہے، تو دونوں کی ایک ہی کنڈیشن ایک طرح سے ہوگی. لیکن نماز کی جو کیفیت ہے وہ بالکل مختلف ہے نصارہ کی عبادت کے. مسلمانوں کی نماز کے اندر رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، جبکہ نصرانیوں کی عبادت کے اندر رکوع بھی نہیں ہوتا، سجدہ بھی نہیں ہوتا. تو وہاں پہ مشابہت نہیں ہو رہی. اس لیے مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے اگر جگہ میسر نہ ہو مسلمانوں کو تو وہ وہاں پہ بت وغیرہ جو ہیں یا کوئی تصویریں ہیں ان کو چھپا کے وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں. یہی اکثر علماء کی رائے ہے. اور اس میں ایک اصول اور ایک قاعدہ انشاءاللہ آپ یہاں سے آخذ کریں، یہاں سے فائدہ اٹھا کے لے کے جائیں اپنے ساتھ، اور وہ کیا کہ المشاکلۃ فی الظاہر تورث الموافقۃ فی الباطن. کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ جب ظاہری امور میں آپ کسی کے ساتھ مشابہت رکھیں گے تو وہ آہستہ آہستہ اندر سے دل سے جو ہے وہ موافقت بھی اپنانا شروع ہو جائیں گے. یعنی اسی لیے کفار کی مشابہت سے منع کیا گیا کہ ہم آہستہ آہستہ ان کی مشابہت کریں گے اور وہ مشابہت کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہم دل سے ان کی اور بھی امور میں موافقت کرنا شروع کر دیں گے. تو ظاہری امور میں ان کی مطابقت کرنا حقیقت میں اثر انداز ہوگا کہ باطنی امور مطلب قلب میں، انسان کے دل میں، عقیدے کے اندر جو ہے وہ ان کی کچھ مشابہت جو ہے وہ
شامل حال نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان دونوں اس آیت اور اس حدیث کو ہم اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات آئے گی کہ نظر کا کیا حکم ہے اور نظر کے مسائل، کیونکہ شیخ رحمہ اللہ نے اس کا ایک الگ سے ٹاپک قائم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک اور شرک کی طرف جانے والے تمام راہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔